گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ حضرت احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں آج ہماری 15ویں ویڈیو ہے، جو چھوٹے کاف کی دوسری شکل، جو دوسری قسم ہے یعنی دندان والی، اس پر مشتمل ہے۔ اس کی جو ساخت ہے، پہلا والا حصہ الف اور دوسرا حصہ دندان والی با پر مشتمل ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اس کا جو الف ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ وہ الف 3 قط ہوا کرتا تھا اور یہ 1 2 3 4 اور اس کے ساتھ اگر با کے شمار کیا جائے تو یہ 5 قط یہ الف بن جاتا ہے، بلکہ یہ 4 قط ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، لوکیشن یہ ہے کہ سطر ثانی پر اس کا آخری حصہ ہے، بالکل یہ سطر ثانی ہے، اور سطر اول سے بھی تقریباً یہ اوپر 2 قط یہ، اور اگر اس کے ساتھ 2.5 قط یہ شمار کر دیا جائے تو تقریباً یہ 1 2 3 4 5 5.5 یا 4.5 قط یہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کی پیمائش سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سطر ثانی ہے، اس کے جو چھوٹا کاف ہے اور اس میں جو کش والا کاف ہے، اس میں یہاں پر بالکل وسط میں یعنی 3 قط کے بعد اس کو رکھتے ہیں۔ 3 قط یہاں سے اور 3 قط یہاں سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کی جو پیمائش ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں، یعنی یہ جو لائن ہے سطر اول، اس کے تقریباً اوپر 2 قط یہاں شروع کرتے ہیں اور پھر مزید اس کو پھیلا دیتے ہیں 2 قط، تو 2 قط یہاں سے پھر با کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ الف 1 2 3 4 قط تک آ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ بس وہ 3 قط ہے، لیکن تھوڑا سا پھر یہ الف کا جو پہلا والا حصہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا کھینچتے ہیں، تو یہ اس کی پیمائش ہو گئی۔ پھر با کی جو لمبائی ہے اندر سے یعنی 3.25 ہے، 1 2 3 اور یہ 3.25 ہے، اور اندر سے تقریباً 1.25 ہے۔ باہر سے اگر ہم اس کی پیمائش کر لیں تو 1 2 3 4 4.5 ہے، یہ اس کی یہ پیمائش ہے۔ اور پھر یہ جو اوپر والا حصہ ہے، تو اس کے لیے ہم یہاں پہ اس طرح طریقہ بنا دیتے ہیں کہ 1 2 اور یہ 2.5 قط، اس طرح یہ بھی 2.5 قط ہے۔ پھر یہاں پر قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتے ہیں، اس طرح یہ جو انگلی ہے درمیان والی، اس پہ رکھتے ہیں اور تھوڑا سا قلم کو، اور چھوٹی انگلی ہے اس کو رکھتے ہیں اور اس کا جو نچلا جڑ ہے اس کو اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ یعنی ایک خم دیتے ہیں ہوا میں۔ اگر نہیں بنا سکتے تو اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ سیدھا اس کو نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں اور پھر یہ یہاں پہ رک جاتے ہیں، تو یہ علاقہ گول نظر آتا ہے، حالانکہ یہ گول یعنی ہم یہ بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ وقف کر لیں گے، تو یہ بھی کٹا ہوا ہے اور یہ بھی کٹا ہوا ہے، یہ بھی ترچا ہے اور یہ بھی کٹا ہوا ہے، اس طرح اس کو ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 1.25 قط یہ ہے۔ 1 2 3 یہاں پہ اس کی پیمائش کرتے ہیں اور اس کی سیدھ میں ہم اوپر چلے جاتے ہیں، یہاں پہ ہم 2 قط رکھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ قلم کو ہم تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے اور قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے۔ انگوٹھے اور چھوٹے یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کے درمیان قلم کو پکڑ لیں گے، اور یہ درمیانی والی جو انگلی ہے اس پہ ہم دباؤ زیادہ ڈال دیں گے، تو قلم کو ترچھا رکھیں گے اور تھوڑا سا نیچے کھینچیں گے۔ جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کی سیدھ میں ہم جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس طرح نصف کٹ لگا دیں گے تاکہ یہ اس سے باہر نہ نکلے اور نہ اندر جا سکے بیچ۔ پھر یہاں سے اس کی پیمائش کر لیتے ہیں 1 2 3 اور یہ 4۔
اندر سے اس کی پیمائش کر لیتے ہیں 1 2 3 اور یہ 3.25 اور گہرائی اس کی 1.25 قط ہے۔ تو قلم کو یہاں پہ تو گویا کہ یہاں پر ہمارا پہلا والا مرحلہ جو تھا وہ اس کو ہم نے جس طرح الف اوپر نیچے نقدار تھے تو اس طرح اس کو ہم نے نقدار بنا دیا۔ اب یہاں پر قلم کو تھوڑا سا اور بھی ٹیڑھا رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ یہ پہلا والا حصہ آرام سے جس طرح با کا دندان بناتے تھے تو تھوڑا سا وقفہ لیتے تھے اور آرام سے بناتے تھے، تو اس طرح یہ بھی ہم نیچے آ جائیں گے، گہرائی میں آ جائیں گے اور یہاں پہ 1 قط کے بعد یہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ 1 قط کے بعد پھر پورے تقریباً 2 قط یہ لکیر اس میں غائب ہو جائے گی اور یہ نیچے آ گئے۔ پھر اس کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اسی اسنا میں ہمارا جو کاف ہے وہ مکمل ہوگا۔ یہ پہلا والا مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ اوپر اٹھایا، اس کو اس کے برابر کر دیا اور یہ تیسرا مرحلہ۔ اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا اس کو گولائی میں اس طرح اوپر لے کے جائیں گے، یعنی سیدھا نہیں بلکہ تھوڑا سا گولائی میں اوپر لے کے جائیں گے، تو یہ ہمارا کاف بن گیا۔ تو اگر یہاں سے اس کی معلوم کر لے تو یہاں پہ بالکل حصہ نہیں بچتا ہے، یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً نصف خط یہ بچتا ہے۔ بس با اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر 1 قط کا فاصلہ ہوتا تھا اور یہاں پہ نصف قط کا، جبکہ یہاں اور با وہاں پہ 2 قط کے بعد زمین پہ لگتی تھی با، اور یہاں پر پورا جو کاف ہے انہوں نے یہ سطر ثانی کو چھپا کے رکھا ہے۔ اب یہ آخری جو مرحلہ ہے 5واں مرحلہ، 5ویں مرحلے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس کی سیدھ میں ہم 2 قط یعنی 2.5 قط یہاں آ جائیں گے اور 2.5 قط اوپر یہاں پہ اس طرح کٹ لگا دیں گے اور آرام سے اس طرح یہ نقطہ ملانے کی کوشش کریں گے۔ تو جس طرح میں قلم کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو اس طرح یعنی میں نے یہاں پہ نیچے قلم کو میں اس طرح کر رہا ہوں، پھر باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہاں پر یہ کٹ شکل بنانے کی کوشش کریں گے، یہاں پر اس طرح بنا دیں گے۔ یہ قلم میں نے تھوڑا سا لمبا پکڑ لیا ہے اور نیچے آ گیا اور اس میں یہ کٹ لگا اور اس کے بعد باہر نکلا اور تھوڑا سا فاصلہ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو دوبارہ اندر آنے کی کوشش کریں گے، تو یہ نوکدار بن جائے گا۔ جس طرح الف اوپر نیچے نوکدار ہوتا تھا، البتہ رخ الف کا اس طرح ہوتا تھا، تو اس کا رخ جو ہوگا وہ اس طرح ہوگا۔ تو اس کی پیمائش اگر ہم کر لیں باہر سے 1 2 3 اور یہ 4 گولائی میں، یہ گولائی میں یہ 1 خط ہو جائے گا۔ یہ جو اندر کا علاقہ ہے گہرائی 1/4 ہے اور یہ جو لمبائی ہے 3/1/4 ہے، یہ الف ہے تو یہ سمجھ لے کہ 4 قط یہ ہے اور باقی 2 قط باقی ہے۔ باہر سے اس کے 3.5 قط بنتے ہیں اور اندر سے 3.25 لگتے ہیں، 3 1/2 اور یہ یہاں پہ میں نے بتا دیا 2 سے 1/2 ہے، یہ بھی 2 سے 1/2 ہے۔ اندر سے اگر یہاں سے ہم اس کی پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 1.5 قط یہ بن جائے گا، 1 سے 1/2 1.5 قط۔ غلطیاں ہم جو کرتے ہیں یہ تو ہم موٹا بناتے ہیں، جس طرح قلم پکڑ لیا اسی طرح ہم اس کو چلاتے ہیں، جبکہ الف کو ہم تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتے ہیں اور اتنا ترچا جس طرح الف کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ خط کے 4 حصے بنا دیں گے اور اس کو اس اینگل پہ لے کے آئیں گے، یعنی بالکل اگر خط کے 3 حصے بنا دیے جائے تو تیسرا حصہ اس کا بن جائے گا، تو بالکل الف کی طرح اوپر نیچے نوکدار بنا دیں گے۔ تو یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ بس ان قواعد کا لحاظ نہیں کرتے، بس جلدی بنا دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر
اس کو شارٹ کٹ لے کے آتے ہیں اور اس طرح وقفہ نہیں کرتے ہیں، تو میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ یہ یہاں پہ لے کے آئے تو تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے، اور قلم کا رخ بھی بدلا دیں گے، اور ہاتھ بھی اس طرح پھر نیچے آ جائیں گے، پھر اس کے بعد اوپر اٹھا دیں گے۔ یہاں پر دندان جلدی بناتے ہیں، تو اب با میں جس طرح بتایا تھا کہ وہاں وقفہ کر لیں گے اور اس کے بعد آخر میں اوپر اٹھائیں گے اس طرح الف کو، یہ جو آخری دندان ہے۔ پھر یہ جو حصہ ہے اس میں بھی ہم جلدی کرتے ہیں اور اس کو گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ گول نہیں ہے، نہ یہ گول ہے اور نہیں یہ گول ہے، بلکہ یہ خود بخود گول بن جاتے ہیں۔ ہم سیدھا بنانے کی کوشش کر دیں گے۔ یہ یہاں پہ ہم جب پہنچے تو بس یہاں پہ معمولی ٹچنگ کر لیں اس کی، یہاں پہ جب پہنچے تو اس کی ہم معمولی ٹچنگ کریں گے، تو خود بخود یہ علاقہ بھی گول بن رہا ہے اور یہ علاقہ بھی گول بن رہا ہے۔ کٹ پین کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے، اسی طریقے پہ یہ سطر اول سطر ثانی نشست اور کرسی ہے، تو وہی لکیریں ہیں، تو یہاں پر تھوڑا سا یہاں پہ سطر اول سے نیچے شروع کر دیں گے، پھر یہاں سے اس کا با والا حصہ بنا دیں گے اور یہ اوپر اٹھا دیں گے، اور یہ والا حصہ بنا دیں گے، اور یہ اس سے بھی اوپر بنا دیں گے، یہ چھوٹی با ہے اور یہ اس کا بنا دیں گے۔ یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے، قلم کو تھوڑا سا وقفے کے ساتھ تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے اور نیچے آ جائیں گے اور یہ حصہ بنا دیں گے۔ بال پین کے ساتھ